कवायद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून साकिन और तनवीन के हम कवायद कर रहे थे। तीन कायदे हम कर चुके हैं, उसी को हम रिपीट करेंगे एक बार, और मैं आपको उसका आसान तरीका बताऊंगी कि उसको आपने ना पढ़ाना कैसे है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक पेज पे पेज को ना हाफ कर लें, मतलब उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। उसके एक साइड पे आप लेफ्ट साइड पे जो है वो सारे अल्फाबेट्स लिखें, अलिफ से लेकर या तक, अरेबिक अल्फाबेट्स। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे ऊपर आप जो है रूल्स की हेडिंग दे देंगे, यहाँ पे आपने रूल्स लिखने हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ा कायदा कि जब कभी नून साकिन और तनवीन के बाद बा आ जाता है तो नून की आवाज को हम मीम से बदल के पढ़ते हैं, यानी नून की आवाज मीम में चेंज हो जाती है और इसको इकलाब कहते हैं। तो आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे जहाँ रूल्स लिखे हुए हैं वहां पे नंबर 1 पे आपने लिखना है लेटर बा, और उस बा के आगे इसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि जब कभी नून साकिन और तनवीन के बाद बा आएगा तो नून की आवाज मीम में बदल जाएगी और इसको इकलाब कहते हैं। ये करने के बाद आपने राइट साइड से बा को रिमूव कर देना है, बा आपकी लेफ्ट साइड पे चली गई। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आप लिखिए कि इजहार का कायदा। जब न कभी नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की आएंगे, हरूफ हल्की कौन कौन से होते हैं? हमजा हा, आइन हा, गैन, खौ। तो जब कभी ये वाले 6 लेटर्स आएंगे तो क्या होगा? इजहार हो जाएगा। हम नून की को छुपा के नहीं पढ़ेंगे, वहां उड़ना नहीं करेंगे, बल्कि उसको इजहार करके नॉर्मल तरीके से जैसे हम उर्दू जुबान में बोलते हैं वैसे पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है, उन अल्फाबेट्स में से हमजा हा, आइन हा, गैन, खौ को भी रिमूव कर देना है, रेस कर देना है, और उसको लेफ्ट साइड पे लिख देना है रूल के अंदर, उसकी डेफिनेशन भी और उसके अल्फाबेट्स भी। ठीक है, अब आपके पास 7 अल्फाबेट्स लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं, 6 हरूफ हल्की और एक बा। नंबर 3 पे आप लिखेंगे इदगाम। जब कभी नून साकिन और तनवीन के बाद यरमलून आ जाएंगे, यरमलून को खोलेंगे तो क्या बनता है? या रॉ मीम लाम वाओ नून। ये भी 6 लेटर्स हैं, या रॉ मीम लाम वाओ नून। यरमलून आ जाए तो क्या हो जाएगा? इदगाम हो जाएगा, यानी नून का गुन्ना होगा, मदगम हो जाएगा नून अगले लेटर के साथ। और उसके आगे मजीद दो हमने उसको डिवाइड किया था। एक गुन्ना के एतबार से अगर हम इदगाम देखें तो हमने लाम और रॉ के ऊपर गुन्ना नहीं करना, बाकी 4 लेटर्स के ऊपर गुन्ना होता है, यानी या वाओ मीम नून के ऊपर। और अगर हम इदगाम के एतबार से देखें, यानी ये मदगम करने के एतबार से देखें, तो उसकी भी हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। किसको याद है वो? किन 4 लेटर्स के ऊपर इदगाम कामिल होता है और किन 2 लेटर्स के ऊपर इदगाम नाकिस होता है? कौन बताएगा? वा और लाम पे कामिल होता है और बाकी नाकिस होता है। सब लोग अपना माइक खोलेंगे तो फिर आवाज नहीं आएगी। सबा मजहर आप बताइए, हैंड रेज किया करें बेटा। जी, लाम नून रॉ और मीम पे कामिल गुन्ना कामिल इदगाम होगा, और वाव और या पे नाकिस इदगाम बिल्कुल होगा। सही, बिल्कुल सही। माइक नोट कर लें। वाव और या के ऊपर नाकिस इदगाम होता है, यानी कि वहां पे जो मदगम वाला लेटर है उसकी थोड़ी सी सिफात बाकी रह जाती है, यानी नून की थोड़ी सी सिफात बाकी रह जाती हैं। प्योरली हम हमजा को वाव के साथ नहीं मिला रहे होते, यानी कि अगर हमजा जबर नून और आगे वाव हो तो अव्वा नहीं होगा, बल्कि अव्वा हो जाएगा। अव्वा यानी नून की कुछ सिफात बाकी रह जाएंगी। इसी तरह अय्या हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं मेऊ वराकिन या मई यकूलू, तो मई यकूलू नहीं कहते, मई यकूलू कहते हैं। तो नून की कुछ सिफात बाकी रह जाती हैं। तो वाव और या के ऊपर नाकिस इदगाम होता है, बाकी 4 लेटर्स जो है लाम रॉ नून मीम इनके ऊपर कामिल इदगाम होता है। तो इदगाम की हमने ये पढ़ी थी। अब आपने राइट साइड से जो अल्फाबेट्स हैं उनमें से ये यरमलून को भी रिमूव कर देना है, रेज कर देना है। या रॉ मीम लाम वाव नून को आपने उधर ले जाना है लेफ्ट साइड पे, और वहां इसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि जब कभी नून साकिन और तनवीन के बाद यरमलून आएंगे तो हम इदगाम करेंगे।
ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کتنے لیٹرز ہو گئے یہاں؟ 6 یرملون کے 6 آپ کے حروف ہلکی آ گئے اظہار کے. 6 + 6 12. 12 اور +1 کتنا تھا؟ 13 جو با تھا اقلاب کا. 13 لیٹرز آپ کے پاس جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ آ چکے ہیں. اب باقی جتنے بھی لیٹرز بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، باقی بچے ہوئے تمام لیٹرز کے اوپر کیا ہوگا؟ جو آج ہم رول پڑھنے جا رہے ہیں، اخفا ہوگا. اخفا. اخفا نکلا ہے. اخفا کا مطلب آپ اس کو اندر سے اگر اس کو روٹ ورڈ تلاش کرو یا اس کو اردو کے لیٹر سے ورڈ سے پہچاننے کی کوشش کرو تو ہم بولتے ہیں مخفی. یہ چیز مخفی ہے. مخفی مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا. تو اسی طرح جس طرح مخفی کو ہم کہہ رہے ہیں چھپا ہوا، اخفا میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو چھپا لیتے ہیں، نون کی آواز کو ہائیڈ کر کے پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا. اردو زبان میں بھی اخفا ہوتا ہے. ہم بے شمار جگہ پہ اخفا کرتے ہیں. ان گنت جگہ ہیں اخفا کی اردو میں. جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اینٹیں. اینٹیں کہتے ہیں ہم، اینٹیں نہیں کہتے. اینٹیں نون ہم ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اینٹیں نہیں ہوتا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کنواں، کاف نون واو الف حمزہ، کنواں. لیکن کیا کرے؟ کنواں تو نہیں کہتے. کنواں کوئی نہیں کہتا ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ کنواں کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ نون ہائیڈ ہو رہا ہے. اسی طرح رنگ کہتے ہیں. رنگ نہیں کہتے، رنگ. رنگ کہتے ہیں، نون ہائیڈ ہو جاتا ہے. زنگ کہتے ہیں، نون ہائیڈ ہو جاتا ہے. انگلیاں کہتے ہیں. انگلیاں نہیں ہوتا، انگلیاں. انگلیاں ہوتا ہے. جنگل ہوتا ہے. اس طرح بے شمار ہے. مطلب کوئی ایک آدھا نہیں ہے کہ میں بے شمار جگہ پہ اردو زبان میں بھی ہم نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مشکل ہو اور ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ کوئی نئی چیز کرنے جا رہے ہیں اور بڑی کوئی مشکل چیز کرنے جا رہے ہیں. فرق صرف اتنا سا ہے کہ اردو بولتے ہوئے ہم غنہ نہیں کر رہے ہوتے، یعنی آواز کو لمبا نہیں کر رہے ہوتے، کھینچ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے. جبکہ عربک میں جب اخفا آتا ہے تو ہم نے اس کو ایک الف کے برابر، جیسے ہم ادغام کے غنے پہ ایک الف رکھتے ہیں یا اقلاب کے غنہ کے اوپر ایک الف رکھتے ہیں، اسی طرح ہم نے ایک الف کے برابر اس کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے یا ہائٹ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اخفا سمجھ میں آ گیا کیسے کرنا ہے اور کیسے ایکسپلین کرنا ہے آگے؟ جب بھی آپ نے پڑھانے ہیں رولز یا کوئی بھی چیز تجوید، آپ نے سب سے پہلے اردو کی ایگزامپلس سے ہی بچوں کو سکھانا یا خواتین کو سکھانا ہے، کیونکہ یہ آسان ترین طریقہ ہے تجوید پڑھانے کا. اگر ہم صرف عربی ہی کو دیکھیں گے اور عربی کے طریقے سے ہی پڑھیں گے نا تو ہم کنفیوز رہیں گے. مطلب بات آپ کی بہت اچھے سے آگے پہنچ نہیں سکے گی، کیونکہ مجھے اپنا ایکسپیرینس پتہ ہے. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے یہ سب رولز بہت ڈیفیکلٹ لگتے تھے. مجھے ان کے نام ہی بہت ڈیفیکلٹ لگتے تھے. تو نام ہی اتنے ڈیفیکلٹ تھے تو مجھے لگتا ہے یہ مجھے نام ہی سمجھ نہیں آ رہا، تو میں نے اس کو آگے انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے. لیکن جب ہم اس کی اردو سے ایگزامپلس دیتے ہیں کسی بھی چیز کی تو ہم اس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ ہم دن بھر میں کرتے رہتے ہیں. کئی جگہ پہ ہم اخفا کر رہے ہیں، کنواں بول رہی ہوں، اینٹیں بول رہی ہوں، جنگل بول رہی ہوں، رنگ بول رہی ہوں، زنگ بول رہی ہوں، انگلیاں بول رہی ہوں، تو اخفا ہی کر رہی ہوں نا. تو اس میں کیا ایسا ہے کہ جو میں اب کو نئی بات کرنے لگی ہوں یا کچھ مشکل سی چیز ہے تو مجھے اخفا کرنا نہیں آ رہا. اب طریقے، جہاں تک طریقے کی بات آ جاتی ہے اخفا کے، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اخفا کا اپوزٹ ہے اظہار. ٹھیک ہے نا، اخفا کا اپوزٹ ہے. اس میں ہم اخفا میں ہم نون کو چھپا رہے ہیں، اظہار میں ہم نون کو ظاہر کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اظہار میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. اظہار کرتے وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو نون کے مخرج پہ لگا رہے ہوتے ہیں پراپرلی. نون کا مخرج کدھر ہے؟ اوپر کے 6 دانت، یعنی کہ فرنٹ کے اوپر کے 6 دانت جو ہے یہ نون کا مخرج ہے. زبان جو ہے وہ اوپر کے 6 دانتوں سے لگتی ہے. جب زبان اوپر کے 6 دانتوں سے لگے گی پراپرلی تو کیا ہوگا؟ اظہار ہو جائے گا، یعنی کہ نون ظاہر ہو جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں انعمتا یا ینہونا، تو نون کے مخرج پہ میری زبان لگ گئی ہے پراپرلی. اب جب ہم نے اخفا کرنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون کے مخرج پہ زبان
زور سے نہیں لگانی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ نون کے مخرج پہ زبان کو بہت سافٹلی وہاں پہ ٹچ کرنا ہے. اگر ہم نے اس کو زور سے لگایا تو نون ظاہر ہو جائے گا. تو نون کو چھپانے کا کیا طریقہ ہوگا کہ ہمیں زبان کو اتنی سافٹلی لگانا ہے، اتنی نرمی سے لگانا ہے کہ محسوس نہ ہو کہ ہم نے نون ادا کیا. تو یہ اس کا طریقہ. آپ کے سامنے پیج نمبر 25 ہے. اس میں نیچے آپ دیکھیں کچھ ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں. اب اس میں سارے لیٹرز کے ساتھ، یہ پوری الفابیٹس کے ساتھ ایک طرح سے یہ دیا ہوا ہے. جیسے فرسٹ پہ ہے باہم، نون کے بعد با آ گیا تھا، نون کی آواز میم میں چینج ہو گئی ہے. غنہ ہو جائے گا ایک الف کے برابر. اور میں نے بتایا تھا کہ جو اقلاب کا غنہ ہوتا ہے وہ بہت سافٹلی کرتے ہیں، اس میں ہونٹوں کو پراپرلی، جیسے میم کے مخرج کے لیے ہم ہونٹ ملاتے ہیں اس طرح ہونٹ نہیں ملائیں گے. اس طرح نرمی سے ملائیں گے. نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. اور یہ اتنا ایک الف اتنا ہی ہے جتنا میں بول رہی ہوں. اس کو کرنے کی ضرورت نہیں اتنا لمبا. آگے آ گیا فمن. اب دیکھیے نون کے بعد ہے تا. تا جو ہے، اب جب کبھی بھی آپ نے قرآن مجید پڑھنے بیٹھنا ہے نا، آپ نے دیکھنا ہے نون، اگر نون ساکن ہے تو اس کے اگلا حرف کیا ہے. اگر اگلا حرف یرملون ہے تو آپ کو ادغام کرنا ہوگا. اگر اگلا حرف حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا. اگر با آ گیا تو آپ کو چھوٹی سی میم دکھائی دے جائے گی، اس کو آپ نے میم میں بدل کے پڑھنا ہے. اور اگر با بھی نہیں ہے، یرملون بھی نہیں ہے، اور حروف ہلکی بھی نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے نون کے بعد تا ہے. اب تا جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، وہ یرملون میں سے بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ نون کو چھپا کے پڑھیں گے، یعنی کہ اخفا کریں گے. فمن تبع فمن. اب اس کو فمن نہیں کر رہی میں، فمن. میری زبان نون کے مخرج کے انتہائی قریب ہے، انتہائی قریب ہے، اور بہت ہی سافٹلی اس کو ٹچ کر رہی ہے. اس کو میں زور سے نہیں لگا رہی اور نہ ہی میں اس کو بہت زیادہ فاصلے پہ رکھ رہی ہوں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں، نسبتاً آسان طریقہ، وہ یہ ہے کہ آپ نون کے مخرج پہ زبان نہ لگائیں. آپ زبان کو انتہائی قریب لے کے جائیں پر ٹچ نہ کریں. لیکن اس طریقے پہ جو غلطی ہوتی ہے موسٹلی خواتین سے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان کو ہوا میں ہی معلق رکھ دیتی ہیں کافی دور. وہ کافی دور اگر آپ نے زبان کو معلق رکھا تو آپ کی آواز عجیب سی پیدا ہوگی، موٹی سی آواز آئے گی. ایک تو آپ نے پوری تجوید پڑھتے وقت جو بھی آپ رولز اپلائی کر رہے ہیں یا جو بھی آپ تجوید پڑھ رہے ہیں، سوائے 7 لیٹرز کے جو کہ موٹے ہیں، جو کہ آگے انشاءاللہ ہم ہمارا نیکسٹ ٹاپک مخارج ہی ہوگا، تو موٹے حروف کے علاوہ آپ نے تمام لیٹرز کے اوپر اپنے لپس کو ریکٹینگولر شیپ میں رکھنا ہے. ریکٹینگولر جس کو اردو میں مستطیل کہتے ہیں، یعنی لمبائی کے رخ، جیسے ہم اسمائل کرتے ہیں. تو اگر آپ اسمائلنگ پوزیشن میں ہونٹوں کو رکھیں گی تو آپ کی غلطیاں کم ہوں گی، لہجے کی اسپیشلی. اور یہ جو میں بتانے لگی تھی اخفا جو ہے، یہ اکثر لوگوں کا موٹا ہوتا ہے، فما فبیا ایسے آواز آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ موٹا نہیں کرنا ہے. اخفا اخفا باریک ہی رکھنا ہے، کیونکہ آگے تا جو ہے یہ کوئی موٹا لیٹر نہیں ہے، تا باریک حرف ہے. تو جب باریک حرف ہوگا تو اخفا بھی باریک ہوگا نا. اس کو فما فما یوں نہیں کرنا. فمن. میرے ہونٹ سائڈ پہ ہیں، بیسیکلی کیا چیز ہے، میرے ہونٹ سائڈ پہ ہے، میرا منہ کم کھل رہا ہے. ریکٹینگل شیپ کا پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ مستطیل، اس میں اونچائی نہیں ہوتی اتنی، سائڈز کی طرف زیادہ وہ شیپ کھچی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ نے ہونٹوں کو اوپر نیچے زیادہ نہیں کھولنا بلکہ سائڈز پہ رکھتے ہوئے فمن تبع فمن تبع. اسی طرح نیکسٹ دیکھیے شہاب ثاقب. بن. اس کو بون شہاب بون نہیں کرنا، ہونٹ گولائی کی طرف نہیں جانے چاہیے. شہاب بن ثاقب من جنت من جنت. جیم بھی حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، یرملون میں سے بھی نہیں ہے. ون حق. نون ساکن آ گیا، آگے ہا ہے،
ہاں ہم نے دیکھا کہ حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ نون کو ظاہر کر دیا. ونحر فلانن خلیلن. نون کے بعد تنوین کے بعد کیا ہے؟ خا ہے. خا کیا ہے؟ حروف ہلکی میں سے ہے تو ہم نے یہاں نون کو ظاہر کر دیا. فلانن خلیلن. پھر ومن دخلہ. دخلہ ومن. دال آ گیا تھا. دال کیا ہے؟ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، یا ملون میں سے بھی نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ اخفا ہو جائے گا. ومن دخلہ منذر. اس کو منذر نہیں کرنا ہے، موٹا نہیں کرنا ہے. منذر منذر محمد. اگلا دیکھیے، تنوین تھی، تنوین کے بعد را آ گیا. را کیا ہے؟ تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے اس لیے آواز تھوڑی سی خراب آ رہی ہوگی. تنوین کے بعد را آ گیا. را کن لیٹرز میں سے ہے؟ یرملون میں سے ہے. تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. ادغام بھی کون سا ہو رہا ہے؟ کامل ادغام ہو رہا ہے اور بغیر غنہ کے ادغام ہو رہا ہے. محمد الرسول. دال پیش را در ہو گیا. محمد الرسول. پھر آگے آ گیا زا نون کے بعد. زا کن لیٹرز میں سے؟ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے اور یرملون میں سے بھی نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. من زکاہا. من زکا. اس کو میں ما زکاہا نہیں کہہ رہی، میں بار بار کہہ رہی ہوں اخفا موٹا نہیں ہوتا ہے، اخفا باریک ہوتا ہے. اور باریک اخفا کا طریقہ صرف یہی ہے، ایک ہی حل ہے اخفا کو باریک کرنے کا. کہ یہ غلطی اتنی کامن ہے. ویسے تو یہ اس لیول کی غلطی نہیں ہے، اس کو ہم حرام درجے کی غلطی تو نہیں کہہ سکتے. اب ما زکاہا کہیں یا من زکاہا کہیں، میننگ میں فرق نہیں آتا ہے. حرام غلطیاں وہ ہوتی ہیں جس سے مطلب بدل جاتے ہیں، لیکن بیوٹی متاثر ہوتی ہے، تلاوت کی بیوٹی متاثر ہوتی ہے. جب آپ موٹے موٹے اخفا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی تلاوت میں خوبصورتی نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے. میں کل سے سن رہی تھی قاری سادات نام ہے ان کا کہ سعادت نام ہے، پاکستانی قاری ہیں. ان کا میں سن رہی تھی، ان کے اتنی خوبصورت حروف تھے، باریک، اتنے خوبصورت باریک حروف تھے کہ باریک تھے تو پتہ چلتا تھا کہ باریک ہیں. یہ نہیں ہے کہ موٹے اور باریک کے اندر اتنا کم ڈفرنس ہو کہ پتہ ہی نہ چل رہا ہوگا یہ موٹے حروف ادا ہو رہے ہیں کہ باریک حروف ادا ہو رہے ہیں. تو ویزیبل فرق ہونا چاہیے. اسی طرح اخفا میں بھی آپ باریک حرف ہے اگر آگے تو آپ کا اخفا باریک ہوگا. اگر نون ساکن کے بعد آگے موٹا حرف آ رہا ہے پھر آپ کا اخفا موٹا ہوتا ہے. تو آپ نے کانشیسلی اس کو لپس کو سائڈ پہ کرنا ہے، اسمائلنگ پوزیشن میں رکھ کے منہ چھوٹا کھولنا ہے، منہ نہ کھولیں بلکہ برائے نہ منہ کھول کے پھر آپ نے اس کو ادا کرنا. آگے دیکھتے ہیں فلا تنسا. تنسا سین تھا آگے تو یہاں پہ بھی اخفا ہو جائے گا کیونکہ سین جو ہے نا وہ حروف یرملون میں سے ہے، نہ سین جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے. تو باقی بچے ہوئے لیٹرز میں حروف اخفا ہی ہوتے ہیں. تو تنسا. اسی طرح نفس شیئا. نفس. سن تنوین کے بعد شین ہے، یہ یہاں پہ بھی اخفا ہو گیا. اب آگے دیکھیے، آگے آ رہا ہے صاد. ٹھیک ہے. صاد آ گیا. صاد موٹے حروف میں سے ہے. کون سے 7 لیٹرز موٹے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں؟ تو، صاد، ضاد، ظا، قاف، غین، قا. یہ 7 لیٹرز ہیں جس کو ہم نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، چاہے اس کے اوپر زبر ہے، چاہے زیر ہے، چاہے پیش ہے، ان کی آواز موٹی رہتی ہے. اب یہاں پہ صاد ہے تو اس کو میں موٹا، یہاں پہ میں موٹا اخفا کروں. میاں. اب اس کو میں میاں نہیں کہہ رہی. میاں صلصال. میاں صلصال. ٹھیک ہے. یہاں پہ موٹا اخفا ہو گیا. آگے ضاد آ رہا ہے، یہاں پہ بھی موٹا ہو جائے گا. منضود. منضود. آگے تو آ گئی، یہ بھی کیونکہ یہ لیٹر نا صاد ضاد تو ضا آگے پیچھے 4 لیٹرز موٹے ہی ہیں. تو آگے تو آ گئی تو شرابا طہورا. یہاں پہ بھی موٹا ہو گیا. بن. بن. موٹا اخفا ہے نا، میں بن کہتی پھر باریک تھا. بن طہورا. فانظر. فانظر. یہاں پہ بھی موٹا اخفا ہو گیا. آگے آ گیا عین.
अनअमता, नून साकिन के बाद आइन आ गया, आइन जो है वो हरूफ हल्की में से है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इजहार हो रहा है, यहाँ पे हम नून को जाहिर करके पढ़ेंगे अनअमता। इसी तरह आगे देखिए गैन आ गया, गैन भी जो है वो क्या करेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे, गैन भी हरूफ हल्की में से है, कौमन गैरुकुम। फिर उसके बाद आ गया फा, इन, अब नून साकिन के बाद फा आ रहा है, फा आप देख रहे हैं कि ये मलून में से नहीं है, हरूफ हल्की में से भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फा होगा, इन फाओ। फा के बाद आगे कौफ आ रहा है, कौफ मोटा हर्फ था तो इसलिए मोटा एक फा हो जाएगा, यंक़लिब, यंक़लिब, क़लिब, बा की आवाज बाउंस बैक हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने पीछे कलकला पढ़ा था कि कलकला यानी कि बाउंसी साउंड कहाँ होती है, 5 लेटर्स के ऊपर, कौफ तौ बा जीम दाल, जब ये साइलेंट होते हैं तो इनकी आवाज बाउंस बैक हो जाती है, यहाँ पे यंक़लिब, तो बा की आवाज को हम बाउंस बैक करें, कलकला करें। आगे देखिए, आगे काफ है, बारीक हर्फ है, रिस्क, अच्छा कौफ मोटा है, उसके ऊपर पेश है, उसको पढ़ने के बाद जब आपने गुन्ना करना है तो आपने होंठों को वापस साइड पे करना, मोटे हर्फ के ऊपर होंठ साइड पे नहीं हो सकते, मैंने पहले भी बताया था। तो अगर मैं इसको मुस्तकिल मोटा रखती हूँ, यानी मुस्तकिल मेरे होंठ साइड पे नहीं नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, तो इख्फा भी मोटा दिखाई देगा, सुनाई देगा। लेकिन अगर मैं काफ की अदायगी के फौरन बाद जब गुन्ना की आवाज की तरफ आती हूँ तो मैं होंठ साइड पे कर लूँ तो मेरा इख्फा ठीक हो जाएगा। अगर मैं एक ही जैसे होंठ रखूं तो कैसी आवाज आएगी, रिस्क, रिस्क करीम, ठीक है, रिस्क। और अगर मैं होंठ साइड पे करती हूँ काफ, काफ की अदायगी के बाद, रिस्क, रिस्क, डिफरेंस सुनाई दे रहा है आपको, पता नहीं आप तक आवाज कैसी पहुंच रही है, मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या आपको फर्क सुनाई दे रहा है दो में, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। जी हाँ। आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये गलती जो है ना ये इतनी कॉमन है कि अगर पेश आ गई लेटर के ऊपर तो वो उसके आगे अगर गुन्ना है या कोई और आगे मद है या कुछ और है तो वो वहां तक आवाज हम अपनी मोटी रख देते हैं, इस तरह नहीं करना है। कॉफ मोटा था, उसकी पेश मोटी थी, बस खत्म हुई, कॉफ खत्म हुआ तो आवाज आगे गुन्ना की आवाज के ऊपर आपको अपने होंठों को फौरन साइड पे खींचना है, तभी उसकी ब्यूटी बाकी रहेगी, ठीक है ना। रिस्कुन करीम, आगे देखिए नून साकिन के बाद लाम आ रहा है, लाम यरमलून में से है, ठीक है, और लाम भी उन लेटर्स में से है जिसके ऊपर मुकम्मल इदगाम होता है और बगैर गुन्ना के इदगाम होता है। तो किस तरह पढ़ेंगे, वलम यकुल्लहु, अब यहाँ मुकम्मल इदगाम हुआ, नून की आवाज खत्म हो गई, काफ की पेश को लाम के साथ डायरेक्टली ज्वाइन किया, वलम यकुल्लहु। इसी तरह आगे फिर यरमलून में से मीम आ रहा है, अब मीम पे इदगाम मुकम्मल है लेकिन गुन्ना के साथ है, पिछली मीम को अगली मीम से जोड़ रहे हैं, मिम मा कौरिन, मिम मा कौरिन। आगे नून है, यौमइज़िन नाइमतुन, यहाँ पे भी मुकम्मल इदगाम है लेकिन गुन्ना के साथ है। आगे देखिए वाव है, यहाँ पे नाक़िस इदगाम है और गुन्ना के साथ है, मिन वरक़िन, मिन वरक़िन, वयन्हौना, इजहार हो गया क्योंकि नून के बाद हा थी, जन्नातिन अल्फाफन, जन्नातिन नून शद के ऊपर गुन्ना हो जाता है, हमेशा याद रखिए नून शद और मीम शद के ऊपर हमेशा गुन्ना होता है। एक अलिफ के बराबर हमने जन पे गुन्ना किया और तिन के ऊपर हमने कोई गुन्ना नहीं किया क्योंकि आगे हमजा है, ये अलिफ वाली शक्ल का हमजा है, याद रखिए कि जिस अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश होती है उसको हमजा बोला जाता है, उसको अलिफ नहीं कहते, तो ये हमजा है बेसिकली। तो हमजा हरूफ हल्की में से है, हमजा हा आइन हा गैन फा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तनवीन को, तनवीन के अंदर जो नून एक हिडन नून है उसको हमने जाहिर करके पढ़ा, जन्नातिन अल्फाफन। और लास्ट पे है या, खैरुन यरा, गुन्ना के साथ है
नाकिस गुन्ना है, खैर। ठीक हो गया, ये सारे लेटर्स हमने पढ़ लिए। अब आप मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आया। कोई सवाल किसी का है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो पूछ सकता है प्लीज। जी जी अस्सलाम वालेकुम। नूर अफशा, आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी टीचर, मैं पूछ रही थी जैसे गुन्ना जो है ना वो, नहीं सॉरी, इक्फा जो है ना वो, मतलब लाइट और हैवी करना होता है तो हैवी तो फिर भी हो जाता है, लेकिन लाइट मतलब कैसे डिफरेंशिएट करें? मेरी मिस्टेक है ये। मतलब जी बेटा, मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया ना, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मतलब उसको है ना, क्या कहते हैं ना, अप्लाई करना नहीं आता है, कहने का मतलब ये है। मैं बताती हूँ हाँ इसकी ये सारी टेक बेसिकली ये ना टेक्निक्स होती हैं। अब टेक्निक हाँ ही तो मैंने आपको बताई, मैंने आपको कोई हाँ, आपने जो बताया वो तो मैंने सुना, आपने जो मस्क करवाई वो भी मैंने साथ साथ की आपने है। अपने होंठों की पोजीशन चेक करनी है, बेसिकली ये टेक्निक ही सारी। लिप्स अच्छा, का, जो आपने कहा लिप्स की रेक्टेंगुलर रहना फॉर्मेशन। चाहिए, हाँ रेक्टेंगुलर आपकी, रहना चाहिए। हाँ अगर आपके होंठ साइड पे हैं और हम्म। आपका मुंह ऊपर नीचे ज्यादा नहीं खुला तो आपका इख्फा कभी भी हैवी नहीं होगा। ठीक सिंपल सी ठीक है। बात है। अगर आपके होंठ साइड पे हैं और आपके हाँ लिप्स ऊपर नीचे ज्यादा नहीं, तो अगर आपने मुंह लंबा हाँ खोल लिया, मुंह खोल लिया, तो भी हाँ। इस चीज का इम्कान है कि आपका गुन्ना मोटा हम्म। हो जाएगा। आपने तो इसकी प्रैक्टिस लिप्स के को लिए ना। साइड पे रखना है और होंठ नहीं खोलने। होंठों को हम्म ज्वाइन मतलब करीब कर लें, ज्वाइन तो हर नहीं होंगे हम्म लेकिन बहुत हम्म करीब रहेंगे आपस में। तो आपका हम्म। इंशाल्लाह इख्फा बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक। तो इसको इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए करना। मतलब खुद को मिरर के सामने एक बार चेक करना है ना? हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है शीशे के हाँ, सामने कोई एक आधा वर्ड जो है ठीक उसको है। बार बार पढ़ के देखें कि मैं अब ठीक पढ़ रही हूँ। पहले आप नॉर्मली जजाक। उसको बोल के रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद उसको जी। शीशे के सामने प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा रिकॉर्ड करें, फिर अपना खुद सुने, आपको खुद फर्क फील होगा। जजाक अल्लाह खैर। जी और किसी का कोई सवाल है? सारे रूल समझ में आ गए? वो जो मैंने पेज बताया ना आपको, आप सबका होमवर्क है वो। आपने एक पेज लेना है, उसको सेंटर से हाफ, उसका लाइन लगा के उसको हाफ करें। राइट साइड पे सारे अल्फाबेट्स लिखें, लेफ्ट साइड पे ऊपर रूल्स की हेडिंग दें। और अल्फाबेट्स पेंसिल से लिखिएगा ताकि आपको रिमूव करने में आसानी हो। पेंसिल से लिखकर फिर आप लेफ्ट साइड पे जब रूल्स लिखना शुरू करेंगे, नंबर 1 पे इकलाब लिखें, वहां पे बा लिखें, उसकी डेफिनेशन लिखें और राइट साइड से बा मिटा दें। फिर उसके बाद सेकंड पे आ जाएगा आपका इजहार। तो आप इजहार की डेफिनेशन लिखें, हरूफ हल्की लिखें वहां पे और राइट साइड से हरूफ हल्की भी रिमूव कर दें। फिर नंबर 3 पे इदगाम यरमलून लिखें, इदगाम की डेफिनेशन लिखें और राइट साइड से यरमलून भी रिमूव कर दें। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अब पीछे बचे हुए लेटर्स कौन कौन से हैं और मुझे इनके ऊपर इख्फा करना है। इसके बाद लास्ट पे आप इख्फा की डेफिनेशन लिखें और वो सारे लेटर्स जो पीछे 15 लेटर्स में खाला बचते हैं वो आप वहाँ पे नोट कर लें। ना भी करें तो आपको नजर आ रहे होंगे कि वो, ये आपने इसकी बनाकर इसको लिखकर इसकी पिक्चर्स ग्रुप में सेंड करनी है ताकि मैं देखूं कि आपने ठीक किया है। और नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट है इन 4 रूल्स का। आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आपको इनके हरूफ याद होने चाहिए, आपको इनकी एक एक दो दो एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। और डिफरेंट लोगों से मैं रेंडमली पूछूंगी कि आप इसको एक्सप्लेन करें, आप इक्फा को एक्सप्लेन करें। आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि जैसे आप किसी को सिखा रहे हैं। याद रखिए ये बात, आप मुझे आपकी काबिलियत नहीं देखनी है कि आप कितने काबिल हैं, आपने किसी बहुत अच्छी किताब से डेफिनेशन के बहुत अच्छे से अल्फाज याद किए हैं, नहीं। दिस इज नॉट द पॉइंट और ये हमारा मकसद भी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जब हम किसी को सिखाना चाहें तो हम उसको कैसे सिखाएं कि उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जितने आप मुश्किल अल्फाज का चुनाव करेंगे, जितनी आप मुश्किल डेफिनेशंस का चुनाव करेंगे, जितनी आप काबिलियत झाड़ कर अगले के साथ बात करेंगे, अगले को आपकी बात समझ नहीं आएगी। उससे ये तो उसको साबित हो जाएगा कि आप बहुत काबिल हैं, लेकिन उस तक क्या पहुंचा, उसके अंदर कितना एब्जॉर्ब हुआ, वो वो वहां पे आप फिर जीरो रहेंगे।
تو آپ جتنے آسان رہیں گے اتنا ہی اگلے بندہ آسان رہے گا. تو آپ نے بہت آسان الفاظ میں جیسے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے آپ نے کتابوں سے ڈیفینیشن یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ آپ قول و سدید سے یاد کرائیں یا آپ اور کسی کتاب سے یاد کرائیں. وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہماری. ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچانا سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے کیسے پہنچانا ہے. تو آپ نے اس طریقے سے یاد کرنی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ مجھے سکھائیں اخفا. مجھے نہیں آتا ہے اخفا یا مجھے ادغام کا نہیں پتا ہے ادغام کیا ہوتا ہے. تو آپ نے مجھے سکھانا ہے ایسے الفاظ میں جس سے مجھے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے اس کو پریکٹس کر کے آنا ہے کہ آپ کو اگر کسی کو بتا, اور آپ کے لیے بہترین ہوم ورک ہے کہ آپ اس کو ضرور کسی کو بتا دیں. کوئی کام والی ہے آپ کے گھر, کوئی ماسی ہیں, کوئی خالہ آتی ہیں, کوئی پھپھو ہیں, کوئی فرینڈ ہے, کوئی نیبرز میں کسی کو بھی کہو چلو آؤ میں تمہیں یہ 4 چیزیں سکھاتی ہوں. اور یہ جس طریقے پہ میں نے آپ کو بتایا نا پیج پہ اس کو سینٹر سے آف کر کے, آپ یقین کریں یہ طریقہ میں نے خود سے ایجاد کیا تھا جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا, اور اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ 4 رولز کو سکھانے کا اور کوئی نہیں. آسان ترین طریقہ ہے کہ آپ پیج کو رائٹ سائڈ پہ سارے الفابیٹس لکھ دیں اور پھر 1 بائی 1 وہاں سے ریموو کرتے ہوئے آپ لیفٹ سائڈ پہ ڈیفینیشنز لکھ دیں. جس کو بھی آپ یہ سکھائیں گے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کبھی نہیں بھولے گا کہ اچھا یہ اس طرح سے ہم نے کیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ دوسروں کو سکھانا ہے اس 1 ہفتے کے اندر, آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں اگر آپ کے بچے بہت چھوٹے نہیں ہیں, کیونکہ اس طریقے سے بہت چھوٹا بچے کو تو نہیں سکھانے نا ہم نے رولز. تو اگر مڈل ایج کے بچے ہیں 12-15 سال کے بچے ہیں آپ ان کو سکھائیں, آپ اپنی کام والیوں کو سکھائیں, ماسیوں کو سکھائیں, آپ اپنی گھر میں کوئی پھپھو رہتی ہیں, کوئی خالہ رہتی ہیں, کوئی بھی رہتا ہے, دادو رہتی ہیں, آپ ان کو کہیں چلے میں آپ کو جو ایک اچھی سی نئی بات سکھاتی ہوں, یا آپ نیبرز میں اپنی کسی فرینڈ کو سکھائیں. تو آپ نے ضرور گروپ میں شیئر کرنا ہے کہ آپ نے کسی کو سکھایا اس کا آگے سے کیا رسپانس تھا, اس نے آپ کو کیا رسپانس دیا, اس کو سمجھ آئی آپ کی بات کہ نہیں آئی. ٹھیک ہے, اچھا سی ایک ایکٹیویٹی ہم نے اس ہفتے کر دی انشاءاللہ. جی فرح سعید آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ. الحمدللہ مجھے آج بڑا اہم پوائنٹ پتہ چلا. میری بڑی غلطی یہی ہوتی تھی کہ میرا اخفا موٹا ہو جاتا تھا اور میری ٹیچر غلطی نکالتی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ کہتی ہیں آپ نے گاف کی آواز آتی ہے. تو آج آپ نے بتایا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ نون پہ لگانا تو نہیں لیکن اس کے مخرج کے پاس رکھنی ہے زبان کی ٹپ. تو ایک بات میں نے آپ سے پوچھی کہ نون کے مخرج کے ساتھ ہی رکھنی ہے یا جو اگلا حرف اخفا ہے اس کے مخرج کی طرف بھی ہم لے جا سکتے ہیں؟ اس میں بھی نا 2 طرح کی آرا پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم کیونکہ بالکل انیشیل سٹیج پہ ہیں اور کنفیوژن پیدا نہیں کرنا چاہتی میں اس میں نا, تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نون کے مخرج کے پاس ہی زبان رکھیں. ٹھیک ہے, یہ لیکن ٹچ نہ کریں. کچھ ہاں جی لیکن ٹچ نہ کریں. لیکن یہ جی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہ لیکن لگانے کی کوشش میں اس کو زیادہ پیچھے کر لیتی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت موٹا ہو جاتا تھا. اگر تو آپ کے آج ہونٹ آپ کی اوپر یہ چھوٹی نیچے سی زیادہ ٹپ سے کھل مجھے گئے نا, اگر آپ کے جی ہونٹ اوپر نیچے زیادہ کھلے تو آپ کی زبان ہوا میں رہے گی جی کیونکہ اس میں بالکل اسپیس اس کو ملے گی نا. اگر آپ کے منہ جی کم کھلے گا نا تو آپ کی زبان کو ہوا میں رہنے کا اتنا اسپیس نہیں ملے گا. آپ اس کو نون کے مخرج کے بالکل یہ قریب ٹھیک لے کے ہے تو جائیں اس گی سے وہ تو گاپ کی عجیب سی آواز زبردست نکلتی ہے. جی ہاں بالکل موٹی سی آواز آتی ہے ورنہ. جی جی صحیح ہو گیا. جزاک اللہ خیر. جی نورین آصف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم میں نے پوچھنا تھا کہ ادغام سے پہلے کون سا رول آتا ہے؟ بیٹا سب سے پہلے ایک لاب آیا جس میں با آ جاتی ہے, جس میں با کی آواز میم میں چینج ہو جاتی, نون کی آواز میم میں چینج ہو جاتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ حروف ہلکی آ جاتے ہیں جس کو اظہار کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ جائیں گے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, اس کو اظہار کہتے ہیں. نمبر 3 پہ ادغام آپ نے لکھ لینا ہے جس میں یرملون آ جاتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون میں سے کوئی لیٹر آ جائے گا تو ادغام ہو جائے گا. یہ 3 لیٹرز کے 3 کے بعد آپ کے پاس باقی بچے ہوئے جتنے بھی لیٹرز بچیں گے یرملون نکال کے, حروف ہلکی نکال کے, با نکال کے, وہ سارے لیٹرز اخفا کے لیٹرز ہیں. اس کے اوپر پھر آپ نے اخفا کرنا. ٹھیک ہے.
جی میم شکریہ. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. جی اور کسی کا کوئی سوال، کوئی میم مشکل؟ جی میرا ہینڈ ریس نہیں ہو رہا تو کیا میں ایک کوشچن کر سکتی ہوں؟ جی پلیز. ہاں میم میرا سوال ہے کہ ہم لوگ تطبیق کر سکتے ہیں یا کوئی قرآن سے کوئی کچھ نہ کچھ تاکہ ہم جی لوگوں بیٹا کو. ہم ضرور کریں گے، ہم ضرور کریں گے. یہ تھوڑا سا یہ نوٹس ختم ہو جائے نا، اس کے بعد پھر ہم ہاں نے جی قرآن پہ ہی شروع کرنا ہے نا انشاءاللہ. ہاں تو کچھ سپارے ہوں گی میم یا بس ایک دو سپارہ ہوگی؟ جی پورا قرآن تو نہیں کیا جا سکتا، تو دیکھ لیں ہاں گے سورۃ البقرہ سے سٹارٹ کر لیں گے، یا کوئی ایک آدھی سورت دیکھ لیں، سلیکٹ کر کے پھر وہاں پہ کر لیں گے تھوڑی سی پریکٹس ہاں جی چلو میم بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ. جی سائمہ آپ کا مائک اوپن ہوا ہے. سائمہ آصف، اچھا جی ٹھیک ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا، ہوم ورک بھی سمجھ میں آ گیا. سب نے پیج پہ لکھنا ہے یہ، اور اس کی تصویریں بھی سینڈ کرنی ہے، اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا ہے دوسروں سے، شیئر کرنے کے بعد کہ انہوں نے آپ کو کیسا رسپانس دیا، ان کو سمجھ آ گئی تھی آپ کی بات یا سمجھ نہیں آئی تھی آپ کی بات. پھر ہم کلاس میں بھی اسی طرح رینڈملی آپ لوگ مجھے سکھائیں گے. اوکے میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں گی اور آپ ٹیچر ہوں گے، اور ایک بچہ مجھے اخفاء سکھائے گا، ایک بچہ مجھے ادغام سکھائے گا، اور پھر ہم اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ مخارج پڑھیں گے، اور پھر باقی اس کے باقی رولز آگے رہتے ہیں. ابھی وقوف آ رہے ہیں، وقوف پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن پہلے مخارج کو ڈسکس کر لیں، اس کے بعد پھر اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ.